نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماں بہنوں بیٹیوں، ہر آدمی تقریباً پریشان ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پیسے والے بھی پریشان ہیں، غریب بھی پریشان ہے، کوئی پیسے سے پریشان ہے، کوئی غریبی سے پریشان ہے، کوئی کھانے کے لیے پریشان ہے، کوئی کھانے کے بغیر پریشان ہے۔ رنگ رنگ اللہ کی مخلوق ہے، جس کے پاس بیٹھو اس سے خوشی کی خبر کم، دکھ زیادہ سننے کو ملتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور عورتیں تو کبھی خوش ہوتی ہیں، عورتوں سے اگر حالات معلوم کرو کیا حال ہے؟ کوئی حال نہیں۔ کیا مطلب کہ مجھ سے زیادہ کوئی پریشان دنیا میں ہو سکتا ہے؟ عورتوں کو مقدر پر گرا، قسمت پر شکوہ، یہ عام طور پر مردوں کا عورتوں کا خاص معمول بنا ہوا ہے۔ میں تو کئی دفعہ ڈرتا ہوں کسی کا حال پوچھتے ہی، مجھے پتا ہے کہ اگر پوچھیں گے اس نے صحیح خبر نہیں دینی آگے سے، تو جب صحیح خبر نہیں دے گا تو امت کی حالت سامنے آ جائے اور بندہ کچھ کر بھی نہ سکے اور زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ایک بات آپ سب حضرات خواتین اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا وظیفہ بنائیں کہ کوئی پوچھے کیا حال ہے، کہیں الحمدللہ۔ کیسی طبیعت ہے، کہیں الحمدللہ۔ اب آپ میں اگر یہ کہیں کہ میں بہت بیمار ہوں، چل نہیں سکتا، کوئی مزہ نہیں میرا، یعنی اس بات کے کہنے سے میری تکلیف میں اضافہ تو ہوگا، اضطراب میں اضافہ ہوگا، کمی تو، کیونکہ نہ آپ
صحت دے سکتے ہیں نہ خوشی دے سکتے ہیں. صحت کے خزانے بھی اللہ کے پاس، خوشیوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس. تو جو چیز جہاں سے ملتی ہو بندے کو اپنی نگاہ وہیں رکھنی چاہیے، اور جس کے پاس سوائے مایوسی کے، غموں کے اور کچھ نہ ہو، اس سے ہم کیا طلب کریں. یہی بڑا امیر خان میں اصل میں بات یہ ہوتی ہے، اللہ والے جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو رخصت ہو جانے کے بعد پھر آدمی کو کچھ باتیں یاد آتی ہیں، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. یہ جس جگہ پہ بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں، جو بات میں کر رہا ہوں، یہ یقین کے اگلے درجے کی بات ہے. یہ حال بیان نہیں کر رہا. اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، ان باتوں پر عمل کے لیے بندہ ایک بہت بڑے دریا کو عبور کرتا ہے. اب تو سمجھ آیا آپ کو؟ بڑی ایک وادی ہے جس کو عبور کر کے یہاں تک پہنچتا ہے جب انسان کی زبان سے شکوہ رخصت ہوتا ہے، گلہ ختم ہوتا ہے، مایوسی کی باتیں ختم ہوتی ہیں. یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. اب وہ اتنی بات سمجھ آ گئی میری؟ یہ جو عاشقی کا غم ہے نا، جو اللہ کا درد و محبت کی جو باتیں ہیں، کیونکہ نفس اور شیطان کے ساتھ تو سخت قسم کی مار کاروائی ہے، جنگ ہے. اس کو پچھاڑتے بندہ یہاں تک پہنچتا ہے. یہاں آپ کے علاقے کے کالے مدین تھے مولانا عبد الوحید صاحب سرائے نعمت خان کے. ان کے ایک اور بھائی تھے، ان کی وفات کے بعد کچھ وقت کے لیے خطیب ہوئے تھے، عبد الحمید صاحب ایسا کوئی نام ہے. میرے ایک چچا تھے مولانا افضال الحسینی صاحب، میرے حقیقی چچا تھے. وہ دربانی میں خطیب رہے بہت زمانہ. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی بڑی عقیدت کا رشتہ تھا، اور میرا بھی یہاں آنے کا سبب وہی چچا بنے تھے بنیادی طور پر. ان دونوں کو شکر تھا، عبد الحمید صاحب کو بھی اور چچا کو بھی. تو وہ دونوں حضرات تشریف لائے. صبح کا وقت تھا، اسی وجہ میں یہ سکون کی بات کرنے لگا ہوں. انہوں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے پوچھا کیسی طبیعت آپ کی؟ اب وہ ایک مربی کے آگے، ایک پیشوا کے آگے جیسے اپنی بات کرتا ہے آدمی نا، اس کی گنجائش ہے. وہ بڑے صاحب علم تھے، بزرگ لوگ تھے. انہوں نے کہا حضرت کوئی دوائی فائدہ نہیں کر رہی، کوئی دوائی فائدہ نہیں دے رہی، بہت طبیعت بےچین رہتی ہے آج کل. اب جو آدمی جہاں بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ اپنے منصب سے رہنمائی کرتا ہے، عام آدمی بات سمجھتا نہیں. حضرت نے تھوڑے تھوڑے پیسے نکالے، ان کو پکڑائے، ایک صاحب کو بھی دوسرے کو بھی. کہا آئندہ جب میں بات پوچھوں نا کبھی آپ سے کہ کیا حال ہے، اس طرح کے جواب میں دینا کسی کہ نہیں ٹھیک. مجھے اللہ نے 5 بیماریاں لگائی ہیں، میں نے کبھی یاد نہیں کیا. آپ کا سید حضرت کو دیکھا ہوگا، آپ کے نہیں پر بدن جسم، اور کتنی بڑی رسولیاں تھی پیٹ میں نظر آتی تھی.
کہا مجھے اتنی بیماریاں لگی ہیں، کبھی سنا ہے میں نے بھی غلط کیا، وہ کیوں لگی ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذوق اس وقت اور تبدیل ہو گئے ہیں، یہ باتیں ہمیں کم سمجھ آتی ہیں۔ فرماتے تھے کہ مجھے میرے شیخ مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، شکوہ نہ کرنا، کبھی گلہ نہ کرنا، اللہ مستجاب دعا بنا دیں گے، دعائیں لڑنی ہوتی تھیں۔ آج جو ہماری دعاؤں کا جو قبولیت کا سلسلہ کم ہو گیا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، اجے جی کوئی حال نہیں، میرے تو زیادہ کون پریشان ہے، مجھ سے زیادہ کون پریشان ہے اس وقت۔ تو پہلی درخواست میں نے آپ سے کی، میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کے لیے کروں گا کہ ہماری زبانوں سے یہ بات رخصت ہو جائے کہ میں آگے جی کوئی حال نہیں، الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ تھے، بیمار رہتے تو کسی کو پوچھتا کیسے ہی طبیعت آپ کی، فرمایا صحت مندوں میں بیمار ہوں، بیماروں میں صحت مند ہوں، بیماروں میں صحت مند ہوں اور صحت مندوں میں بیمار ہوں۔ آپ ہسپتالوں میں جائیں، اب یقین کریں، میں پشاور ایک ہسپتال میں کچھ عرصہ پہلے گیا ایک مریضہ کی عیادت کے لیے، تو میں جو ہی وارڈ میں داخل ہوا تو یہ ہماری شکل و صورت کو دیکھ کر لوگ بھول جاتے ہیں۔ میرے داخل ہوتے ہی وارڈ میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، بچیاں، عورتیں آواز دیں، پھر سے ہمارے پاس بھی آؤ، ہمیں بھی دم کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ اب ایک کی تیمارداری میں نے پوچھی، نے کہا کہ 2 مہینے سے زائد وقت ہو گیا، نیند کی ہر طرح کی گولی دینے کے بعد اس کو نیند نہیں آئی، اب بتاؤ اللہ جس کو راحت کی نیند دے دے، سونا نصیب کر دے، اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی آپ پر گلہ کرے، شکوہ کرے کہ میں بیمار ہوں۔ جس کو اللہ نے وقت پر روٹی دی، اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کی بے چینی کی باتیں کرے۔ ہم کتنے لحاظ اور کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو دکھی دل کی بات سنا رہا ہوں، بہت پریشان ہوں آج کل ایک بات سے، خود میں بھی فلسطین کے حوالے سے خاص طور پر۔ آپ اور میں نے سوچے نا کہ ہم نے ان مسلمانوں کے لیے آخری بار دعا کر دی، ان کے لیے آخری بار ہم نے کیا کام کیا؟ چند دن پہلے ہم نے کچھ امداد بھیجی، اب ایسے کھانا تقسیم ہو رہا ہے، کھانا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھڑے ہیں خیموں میں، اوپر سے بمباری ہو گئی، چیپڑے اڑ گئے۔ مجھے دوست نے ویڈیو بھیجی، میں دیکھ ہی نہیں آتی، میں چلائی آگے ڈیلیٹ کر دی اس کو، دیکھ ہی نہیں جاتی کہ اتنی بڑی پریشانیوں کے حالات دیکھنے کے بعد ہم کہ ہم پریشان ہیں۔ گھر میں 6 سیمنٹوں سے زیادہ نئے پڑے ہوئے ہیں، جرابوں کے 10 جوڑے پڑے ہوئے ہیں، کپڑوں کے انبار لگے ہوئے ہیں عورتوں کے، یہ مہندی کا جوڑا ہے اور یہ شادی کا ہے اور یہ ولیمے کا ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، اور پوچھو کیا حال ہے، پھر بھی زبان پر گرے ان کے، پھر بھی شکوہ ہے۔ تو سب سے بڑی بیماری انسان کو جو اضطراب میں مبتلا کرتی ہے، غم میں مبتلا کرتی ہے اور غموں میں اضافہ کرتی ہے،
وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر گلا، شکوہ ناشکری کی بات ہے، ناشکری کی بات ہے۔ یاد رکھیں خواتین، میری بات کو سن رہی ہیں، آپ بھی سن لیں، اس گھر سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، روٹ جاتی ہیں، اس گھر سے اطمینان اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں جو گھر اللہ کے شکر سے خالی ہو، جو گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ اور میں کھلے لفظوں میں کہہ دوں، جو ماں بہن، جو بیٹا، جو گھر کا والی متولی رات کو اس موبائل میں گن دیکھتا ہے، نہ تو اس کی نماز کی نورانیت ہے، نہ اس کے ذکر میں نورانیت ہے، نہ اس کی تلاوت میں، کسی غیر محرم کو قصدن دیکھنا، کسی غیر محرم کی طرف قلب کا اتصال رکھنا، اس دل میں خدا نہیں آتے، اس دل میں اللہ نہیں آتے۔ آپ سکون مانگتے ہیں، آپ اطمینان چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، یہ خوشیاں تو آتی ہی نہیں ہیں، خوشیاں تو روٹ جاتی ہیں۔ جس گھر میں گند ہوتا ہے نا، اس گھر میں مکھی آتی ہے، مچھر آتے ہیں، اس گھر میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو گند پہ بیٹھنے پہ خوش ہوتی ہیں، اور جہاں صفائی ستھرائی کا خیال رکھا ہوتا ہے وہاں تتلیاں آتی ہیں، بلبل آتی ہے۔ تو آپ کو اور مجھے جو احتساب ہے نا اس اصلاحی مجلس کا، وہ اس بات کا احتساب ہے، اس بات کا احتساب ہے کہ میرے اندر شکر کتنا ہے، صبر کتنا ہے، ذکر کتنا ہے، اللہ کی رضا کو راضی رہنے کا جذبہ کتنا ہے۔ یہ سبق یاد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ کے ساتھ مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے منہ موڑ لیں گے، اعراض کریں گے، ہمارا ذکر نہیں کریں گے، یہ صبر، شکر، قناعت، رضا، یہ سب ذکر میں آتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگی ان پر کڑوی کر دیں گے، ان کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ پیسہ بھی پاس ہے، خوبصورت مسیری ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، گھر میں آسائش زندگی کے سارے سامان ہیں، خاوند گھر داخل ہوتا ہے تو بیوی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وجہ بھی کوئی نہیں، لڑائیاں گھر سے ختم نہیں ہوتی، ظاہر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دستوں کا رہنا ہے آپس میں، صبر نہیں، شکر نہیں، قناعت نہیں، رضا نہیں، تسلیم نہیں۔ اب جس وقت اللہ تعالیٰ یہ دولت اٹھا لے، پھر کبھی ایک رشتہ دار کے پیچھے پڑے ہوئے، کبھی دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے، وہ کھا گیا، میں رہ گیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، تم نے کیا کیا؟ اب بیوی ہے وہ خاوند کو کہتی ہے، اس نے اتنا اچھا گھر بنا لیا، تم نے کیا کیا ابھی تک؟ بیٹے باپ سے کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ بیٹیاں ماں سے کہتی ہیں تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ یہ وہ سوال جواب ہیں، ان کے کرنے سے بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے۔ مقدر پر راضی رہیں، قسمت پر راضی رہیں، دیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا، پروانے کو دیا جلنا، غم ہم کو دیا وہ جو سب سے مشکل نظر آیا۔ یہ تقسیم ہے، راضی رہو اس پر، اس بات پہ شکر کرو کہ ہم بمباریوں کی زد میں ہوتے، گولیوں کی بچھاڑ میں ہوتے، راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہوتی، دن کے آرام اڑ چکے ہوتے،
اللہ نے اس خوف کے ماحول سے ہمیں الگ کیا. ہماری آج کل خاص طور پہ یہ جو مجمع میرے سامنے عورتوں مردوں کا ہے، اگر میں اس کو یہ کہوں نا کہ اس کو تو اگر سر سجدے میں رکھ کے شکریہ ادا کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت کی شکریہ گزاری نہیں کر سکتا. پشتو میں زبان میں کہتے ہیں چتخا ساتھی اور تنا ساتھی. کیا مطلب؟ اللہ کی اتنی بڑی انعامات کے باوجود ان کی زبانوں پر شکوے ہیں، ان کی زبانوں پر گلہ ہے، ان کی زبانوں پر اعتراض ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اس مجلس میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ آج کے بعد ہماری زبان پر اگر گلہ شکوہ اعتراض ہو اللہ کی ذات پر تو وہ نہیں آنا چاہیے، اس پہ توبہ کریں. کیونکہ اس کے سرے میں اللہ کی طرف سے ناراضگی بڑھے گی، اور جب ناراضگی بڑھے گی تو اللہ کی ناراضگی ہم نہیں سہ سکتے. اللہ کے ساتھ بھی ضرور جائے نا کبا اللہ کا منانا، اللہ اس غضب کے نزول کو ختم کوئی نہیں کر سکتا. پھر اس لیے ایک تو اس بات کا خیال رکھا کریں. دوسرا، جب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بیماری کنٹرول میں آ رہی ہے، اور اس پہ کنٹرول کے لیے بھی بنیادی طور پر اللہ کی تسبیحات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق شوق ذوق سے وہ اللہ کو یاد کرے. دیکھو بہت زیادہ مشکل وظیفے، مشکل باتیں میں نہیں کر رہا، آپ سے آسان بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ پڑھیے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب یہ وظیفہ مشکل ہے. اب اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر آدمی سننے والا پہلے تو یہ تہیہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد انشاءاللہ ان کلمات کو پہلی فرصت میں 70,000 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ. ابھی 100 پڑھ لیا، کل 100، 500 پڑھ لیا، یعنی اس کی تعداد مقرر کر لیں. اب جس آدمی نے یہ لا الہ الا اللہ سے وزنی کلمہ اور کوئی نہیں ہے. اب یہ لا الہ الا اللہ کسی اللہ والے نے اس حدیث کے بارے میں اس کی میں کچھ تردد پیدا ہوا، اور بیان کرنے والا بھی صاحب نظر ہے، صاحب کشف ہے، بیان کر رہا ہے. سامعین میں سے ایک آدمی 70,000 کی تعداد اس نے پوری کر رکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں عالم مکاشفہ میں دیکھتا ہوں اپنی ماں کو آگ میں جلتا ہوا پریشان دیکھتا ہوں. میں نے نیت کر لی کہ یا اللہ میں اس 70,000 کا ثواب اپنی ماں کو بخشتا ہوں. وہ جو عالم کہتے تھے، جو مجھے اس حدیث پر تردد تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس ایک آدمی کو اسی مجلس میں ہنستے دیکھا کسی نے. کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا تھوڑی دیر پہلے میں نے عالم رویا میں عالم مکاشفہ میں اپنی ماں کو آگ میں جلتا دیکھا، اور اب میں نے میرے پاس 70,000 کی تعداد تھی. میں نے کہا یہ بزرگ بیان کر رہے ہیں، چلو بخشتا ہوں اس کو. تو میں نے بخش دیا. تو میں نے اپنی ماں کی باغ کو، قبر کو جنت کا باغ دیکھا ہے. تو لا الہ الا اللہ کی تسبیحات اس کو کم از کم 70,000 پہ پڑھتے رہے. خود میرے والد صاحب مجھے وفات سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے فرمایا تھا کہ میں نے 1 کروڑ بار نفی اس بات سے ذخیرہ عقل کے طور پر پڑھا ہے. کتنا؟ 1 کروڑ بار. مجھے یاد تھا کہ والد صاحب کے حجرے میں لکیریں لگی ہوتی تھی. ہم پوچھتے بھی تھے کہ یہ کیا لکیر ہے؟ تھوڑا اس طرح لکیریں لگی ہوئی تھی، پھر سے لکیریں. ان کی تعداد رکھتے تھے کہ 1,000 ہو گیا، 10,000 ہو گیا، 20,000 ہو گیا.
تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں پڑھا ہے اتنا زیادہ؟ پڑھا تو بہت ہے لیکن اتنی تعداد کیوں رکھی ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ 20 لاکھ میں نے پڑھا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ نظر کی سختی دور کرے، مجھے موت کے وقت تکلیف نہ ہو۔ 20 لاکھ پڑھا ہے قبر کے سوال و جواب میں آسانی ہو، وہاں فرشتے جب اپنی کارروائی شروع کریں اس میں مجھے استقامت ہو۔ اور 20 لاکھ پڑھا ہے جنت کے داخلے کے لیے، 20 لاکھ پڑھا ہے میدان محشر کی رسوائی سے بچنے کے لیے۔ تو ایک دن کہنے لگے کہ مجھے والد صاحب کہتے میرے چچا اور والد صاحب کے استاد بھی تھے، شیخ التفسیر الحدیث مولانا محمد یعقوب صاحب سیمنٹ کمپنی والے، کہتے ہیں ایک دن میرے چچا جو ہے نا مجھے خواب میں آئے، مجھے کہ ایک مخاطب ہو گئی، کہنے لگے یہ سارے ذکر وظیفے اپنے لیے کرتے، ہمارے لیے کچھ کیا؟ اپنے لیے کرتا رہتا ہے، ہمارے لیے کچھ کیا ہے؟ کہتے میں نے 20 لاکھ اپنے چچا کو بخش دیے۔ تو یہ بات میں اس کی عرض کر رہا ہوں کہ ہم لمبے چوڑے وظیفے اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتے، جو میں دیکھ رہا ہوں ماحول کو، اگر ہم اتنا ہی کر لیں نا، اتنا ہی کر لیں، گلا نہ کریں، شکوہ نہ کریں، ناشکری نہ کریں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، اس لا الہ الا اللہ سے اللہ سے جان پہچان پیدا ہو جائے گی، اللہ سے۔ عورتیں بھی سن رہی ہیں نا میری بات کو، ایک رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی گزری ہے نا، کئی دفعہ لوگ بات کو پوری سنتے نہیں، پوری سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، یا سمجھنے کا شوق نہیں ہوتا، پھر گلے کرتے ہیں یعنی ایسی بات بیان کی۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا قانون، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قدرت الگ چیز ہے اور قانون بیان ہو چکا ہے کتابوں میں، عقائد بیان ہو چکے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل۔ قدرت کے مظاہر جو ہے نا وہ قیامت تک ہوتے رہتے ہیں، ایک عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا تو اب کیسے ہو گیا؟ اللہ رسول نے قدرت اگر نہیں دکھائی تو تم کیا اعتراض ہے؟ اب دکھا دیے تو قدرت کی بات ہے۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ جو ہے نا بڑی اللہ کی نیک بندی تھی، نفی اس بات کی عامل تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی تھی۔ عورتوں کے دل بڑے سلیم ہوتے ہیں، بڑے شفاف ہوتے ہیں، اگر عورتیں ذکر فکر میں لگ جائیں نا تو ماحول کو بدل کے رکھتی ہیں۔ حضرت رابعہ کسی کو وفات کے بعد خواب میں آئی، پوچھا کیسے گزری؟ فرمایا بڑا اچھا معاملہ ہوگا۔ جب فرشتوں نے آگے مجھ سے کہا نا رابعہ رب کون ہے تیرا؟ کون ہے رب تیرا؟ تو میں نے کہا جا کے رب سے پوچھ کے آؤ کہ رابعہ کا رب کون ہے۔ رابعہ سے پوچھو، اللہ سے پوچھو کہ میں نے بھی اس کی نافرمانی کی ہے کہ مجھ سے ایسی بات پوچھتے ہو؟ اس کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت شقیق بلخی جو تھے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایک باندی خرید کے لائی، عورت گھر کی ملازمہ نوکرانی، اور رات کے وقت مصلے پہ کھڑی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور یہ تو بادشاہ تھا، بڑا آدمی ہے، دعا مانگتی ہے اور دعا میں کہتی ہے اے اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے میں اس محبت کا واسطہ پیش کرتی ہوں، اللہ میری اس مراد کو پورا کر، اس مراد کو پورا کر، آخرت کی سختیوں سے بچا۔ حضرت شفیق فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہو؟
اللہ تو اس سے محبت کرتے ہیں. فرمایا اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. کیا دلیل ہے اس کی؟ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے تجھے میٹھی نیند سلایا اور مجھے سردی میں اپنے سامنے کھڑا کر دیا. اور مجھ سے محبت نہ ہوتی اللہ کو تو مجھے یوں کھڑا نہ کرتا اور تجھے یوں سناتا نہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں اب ٹھنڈ نہیں اٹھ کے وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے اور اللہ کی طرف چل کے آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کو سنتا ہے، یہ اس کا وہ اصل میں ایمان ہے جس کی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. تو عورتوں میں بھی اللہ کی شان ہے، بڑی بڑی شان کی عورتیں ہوتی ہیں. تو عورتوں سے میری درخواست ہے کہ لا الہ الا اللہ الفاظ کو ٹھیک رکھا کرے. اکثر مرد عورتیں غلط پڑھ جائیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، اس طرح نہ پڑھا کرے. لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اس طرح پڑھا کرے. اور اس کے علاوہ ایک وظیفہ میں ہم برس کرتا ہوں. اللہ پڑھیے، اللہ 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 اللہ. یہ 500 دفعہ تک جو آدمی 40 دن بلا رہا، آج کل بڑی راتیں ہیں تہجد کے وقت پڑھ لے 500 دفعہ. اتنی آواز سے سرے گی اللہ 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 اللہ، اتنی آواز ہے 40 دن پڑھ لے، اللہ اس کے دل کو موت تک نورانی کر دیں گے. اس کا دل نورانی ہو جائے گا. 2 وظیفے ہو گئے. تیسرا عرض کرتا ہوں، اس سے پہچان پیدا ہوگی اللہ سے. کس سے؟ اور آپ اللہ کی یاد میں آ جائیں گے. اور دوسرا عمل وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی. یہ ہے درود شریف، بہت مختصر ہے. مولانا حمزہ صاحب سے بات یاد بھی کر لیں، جس کو نہیں یاد ہے وہ پوچھ لیں، اور یا جو درود آپ پڑھتے ہیں وہی پڑھتے رہیں. لیکن یہ درود مختصر ہے، 25 منٹ بغیر تسبیح کے پڑھنے سے 1000 ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 بار درود پڑھ لے، موت سے پہلے پہلے اللہ اس کو اس کا جو جنت کا گھر ہے وہ دنیا میں دکھائیں گے. یہ روز وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی، اس کو اپنے معمول میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ سمجھ آ گئی ساری بات آپ کو؟ بس. تو جادو، جنات، نظر، حسد، یہ جتنی پریشانیاں اس وقت ہم بیان کرتے ہیں نا، باوضو رہنے والا آدمی، باوضو رہنے والا وہ ان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. بات سمجھے نا؟ اور یہ جو چیزیں میں نے پیچھے بیان کر دی ہیں ساری، یہ جو کالے علم آپ پڑھتے تھے، کالے علم ہو گیا فلاں پر کالے علم. کالے علم سے زیادہ خطرناک کالے اعمال ہیں. کالے علم سے زیادہ خطرناک کالے، جو مرد جو عورت غسل کا خیال نہیں کرتے، نماز کا خیال نہیں کرتے، طہارت کا خیال نہیں کرتے، ان پر کسی کو جادو کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا کے جادوگر مل کر جادو کرے، اس سب کی ظلمت ایک طرف، فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی نا، اس کی ظلمت ایک طرف. موبائل میں بدنظری کرے یا ویسے بدنظری کرے، اس کی نحوست ساری دنیا کے جادوگروں کی جادوگری سے زیادہ خطرناک ہے.
کیونکہ اللہ ناراض ہے، اور جس سے اللہ خفا ہو جائے. چپڑاسی سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتا جب افسر خفا ہو گیا ہے. افسر خفا ہو جائے تو چپڑاسی کو آرام رکھ سکتا ہے؟ اللہ ناراض ہو تو یہ بندہ خوش رہ سکتا ہے؟ اس کو جن بھی تنگ کریں گے، اس کو جادو بھی تنگ کرے گا، اس کو ساری مخلوقیں پریشان کریں گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. اور جو رات کو ناپاک سوتا ہے بستر پر، ساری رات جنات شیاطین ساری اس کی بیڈ چارپائی کے ارد گرد پھرتے ہیں. کبھی کہتا ہے جی خواب دیکھتا ہوں، اوپر سے گر رہا ہوں، کبھی اس طرح دیکھتا ہوں، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا. تو یہ جتنا مضمون میں نے بیان کیا یہ سارا مضمون انہی بیماریوں کی اصلاح کے لیے ہے. انشاءاللہ آپ سب تیار ہیں نا؟ اس مرکز کو آباد رکھیں. حضرت حمزہ عمران صاحب ہر پیر والے دن میں مجلس کراتے ہیں، اس میں تشریف رکھا کریں، بیٹھا کریں، ذکر میں شامل ہوا کریں، دعا میں شامل ہوا کریں. انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ سے کہ یہ مرکز قیامت تک آباد رہے گا اور آپ لوگ اس کی آبادی کے ذریعے بنے، ان کے معاون بنے، ان کے ساتھ اخلاق سے، اکرام سے، محبت سے پیش آئیں. علماء کے ساتھ جو آدمی اچھا رویہ رکھتا ہے نا وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. میں نے یہ بات آپ سے بھی کر رہا ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ حرم لے جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، رات کو کبھی لوٹنے کا موقع دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. آپ جیسے بے شمار دوستوں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. اور میں دعا مانگ کے اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ یہ بڑا خوش نصیب آدمی تھا جس کا تعلق میرے ساتھ تھا. ورنہ ہم ان کی اولادوں کو جانتے ہیں، اولادوں نے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد ایک دفعہ نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن تو دور کی بات ہے. اور جاتے وقت کوئی زمینیں ہمیں دے کر نہیں گئے کہ بہت بڑے مربع ہمارے نام کر کے گئے. صرف اور صرف ہمارے ساتھ ایک پیار کا رشتہ تھا. مسجد میں آ جاتے تھے، پیچھے دستا جی ٹھیک ہے جی خیر، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن وہ تعلق، وہ محبت، وہ عقیدت کام آ گئی. سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ تو آپ حضرات بھی اس طرح تعلق رکھیں گے نا انشاءاللہ. تو یہ علماء کراماء دین والے یہ بڑے مہربان ہوتے ہیں. ہمارے دل بڑے صاف شفاف نرم دل ہوتے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کے سینے میں ٹھہراتا ہے نا، وہاں پر دائمی سختی نہیں رکھتا. دائمی سختی بڑے نرم دل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. ربنا تقبل منا. سے پہلے کلام اگر ہو جائے وہ ساتھی کہیں دیر سے پہنچے. صحبت اللہ والوں کی جو کلام ہے میرے خواہش تھی ان کو کہا تھا کہ ہم تاخیر سے پہنچے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھائیں. قریب